اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر معین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ تجربات شیئر کروں۔ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ عظیم کتاب ہے جو باعث ہدایت ہے لوگوں کے لیے، جو باعث ہدایت ہے متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ لہذا قرآن سیکھنے والے اور سکھانے والے اس عمل کو اس لیے انجام دے کہ جس سے خدا کی خوشنودی حاصل ہو، خدا کے لیے اس کام کو انجام دے۔ سکھانے والوں کو یہ ضروری ہے کہ وہ یہ تمام کام اپنی قابلیت پہ انجام نہ دے۔ اس کے پیش نظر یہ نہ ہو کہ چونکہ مجھے سب کچھ آتا ہے، مجھے عربی زبان کے اوپر عبور حاصل ہے، مجھے دیگر معلومات میرے پاس ہے، لہٰذا میں قرآن بتا سکتا ہوں، قرآن کی تعلیم دے سکتا ہوں۔ اس معلم کے لیے گزارش ہے کہ بیچ میں سے یقیناً آپ کے پاس معلومات ہے، یقیناً آپ کے پاس آپ کو عربی زبان کے اوپر عبور ہے، آپ کے پاس دیگر تمام ذرائع موجود ہے، لیکن ان تمام ذرائع کے اوپر خوشنودی خدا ہے، حکم خدا ہے۔ لہذا اس دوران اگر خدا صرف نظر اگر ہو جائے، اس کے پیش نظر تعلیم کے دوران، سکھانے کے دوران اگر ایک لحظے کے لیے اگر خدا صرف نظر ہو جائے، خدا دور ہو جائے، تو شاید وہ اپنی نظریات، اپنی معلومات کو وہ سامنے ڈیلیور کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر خدا موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سیکھنے والے متعلمین بڑے شوق سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، معلومات جمع کر رہے ہیں، وہ اپنی استعداد کی بنیاد پر وہ قرآن کی مفاہیم کی گہرائی کے اندر وہ ڈبکی لگا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات جمع کرے۔ ان سے بھی گزارش ہے کہ بیچ میں خدا کو صرف نظر نہ کرے، خلوص ہو۔ سیکھنے اور سکھانے کے لیے خلوص ضروری ہے۔ خلوص کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام میں جو انجام دے رہا ہوں یہ صرف اور صرف خدا کے لیے، میرے دل سے جو قرآن نکل رہا ہے یہ خدا کی توفیق اگر نہ ہو تو یہ کام میں ہرگز انجام نہیں دے سکتا۔ اگر سیکھنے والے کے دل کے اندر خدا نہ ہو اور وہ یہ نہ سمجھے کہ اور اس کے پیش نظر خلوص نہ ہو کہ یہ جو میں سیکھ رہا ہوں خدا کی توفیق اگر میرے پاس نہ ہو، میں ہرگز یہ چیز نہیں سیکھ سکتا۔ لہذا توفیق خداوندی ضروری ہے۔ اس دوران یہ ضروری ہے کہ اب کا اپنے معبود کے ساتھ تعلق بڑھ جائے۔ متعلم کا صاحب کتاب کے ساتھ، خالق کتاب کے ساتھ تعلق بڑھ جائے۔ جہاں مشکل پیش آ جائے، کوئی چیز اگر آپ اس کو سمجھ میں نہ آ جائے تو پہلی فرصت میں وہ خداوند عالم سے رجوع کرے، اللہ سے تعلق قائم کرے، اللہ کے سامنے اس مسئلے کو بیان کرے، اپنی مشکل کو بیان کرے خدا کے سامنے، تو خداوند عالم اس کے سامنے دروازے کھول دیتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے
الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ کہ جو کوشش کرتے ہیں ہمارے راستے میں، جو جہاد کرتے ہیں ہمارے راستے میں، جو اپنی کوشش کی آخری دم، اپنی کوشش کی انتہا کو صرف کرتے ہیں ہمارے راستے کی طرف، ہم تک آنے کے لیے، ہمیں حاصل کرنے کے لیے، لنہدینہم سبلنا، حتماً ہم ہدایت کرتے ہیں ضرور بالضرور اس کی، اپنے راستے کی، اپنی طرف آنے کے لیے مختلف راستوں ان کی، سبلنا کہا ہے۔ یہاں خدا مختلف ذرائع پیدا کرتا ہے، یہ کتابوں سے سیکھنا، استاد سے سیکھنا، اور بھی بہت سارے ذرائع ہے، یہ دراصل خداوند عالم کی طرف سے عطا کردہ وسائل ہے، ان وسیلوں کو بھی وہ خدا کی طرف منسوب کرے۔ ایک بہترین استاد اس کے لیے مل جائے تو خدا کی طرف سے عطا سمجھے، ایک بہترین کتاب اگر اس کے سامنے میسر آ جائے تو یہ خدا کی نعمت سمجھے، ایک بہترین ساتھی قرآن کی طرف تشویق کرنے میں اگر اس کو میسر آ جائے تو خدا کی طرف سے عظیم نعمت سمجھے۔ دل میں قرآن کی طرف یہ جستجو آئے، قرآن کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن کی طرف بڑھنے کے لیے، قرآن کے مفاہیم کی طرف بڑھنے کے لیے موٹیویٹ ہو جائے، اور یہ تشویق دل کے اندر آ جائے، اس کے نتیجے میں اس کی طرف سے کوشش نکل جائے، تو ان تمام مساعی کو، ان تمام کوششوں کو خدا کی طرف عطا سمجھے، خدا کی طرف سے عظیم نعمت سمجھے، تو یقیناً وہ قرآن کے اصل معنی اور مفہوم تک پہنچ سکتا ہے۔ یہی بات خداوند عالم نے اپنے نبی کے لیے فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارا نبی جو ہے اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ اس کی طرف سے وحی آ جائے۔ لہٰذا یہ وحی کی کتاب ہے، یہ کتاب عظیم ہے، من لدن حکیم علیم، ایک عظیم حکمت والے اور خوب جاننے والی ذات کی طرف سے یہ وحی ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ شفا ہے ان دلوں کے لیے جن کے اندر بیماری ہی بیماری ہے، یہ رحمت ہے، یہ ہدایت ہے، یہ نصیحت ہے، یہ بصائر ہے، یہ دلیلوں کا مجموعہ ہے۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں بنا خداوند عالم کے حاصل ہونا نہ صرف مشکل ہے بلکہ امکانیات سے بھی نہیں ہے۔ لہٰذا جو کچھ یہ کام کرے، قرآن کی طرف حرکت کرے، تو اس حرکت کے اندر، اس کی نیت کے اندر خداوند عالم کی طرف سے توفیق، اللہ سے لو لگائے، ان تمام مسائل کو خدا کی طرف منسوب کرے، تو یقیناً وہ قرآن کے ان مطالب تک پہنچ سکتا ہے جو مطالب ظاہری طور پر اس کے سامنے پوشیدہ ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔